آپ کو بتائیں کہ جو صورتحال بنی وہ کچھ اس طرح سے بنی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا اور انہوں نے ایران کو ایک دفعہ پھر دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے میز پر آؤ، جو آپ کی جوہری ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کرو اور اس پر اگر واپس آ جاتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا تھا کہ اگر اسرائیل پر کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو امریکہ اس کا دفاع کرے گا۔ تو ایران نے کلیئر کیا تھا کہ ہم اب امریکہ سے کوئی بات چیت بھی نہیں کریں گے اپنے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے، اور ہم واپسی جو ہے جوابی وار لازمی طور پر کریں گے۔ اب یہ جوابی حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جوابی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی شروع ہو چکی، اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں، اور رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے وسطی اسرائیل پر یہ حملہ کیا ہے۔ انتہائی اہم خبر ہے اور یہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اہم صورتحال ہے۔ سب ممالک کی نظریں اس طرف ہیں۔ پاکستان کے اگر موقف کی بات کریں تو پاکستان نے بہت کلیئر کیا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کی گئی ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسپیکر یا صادق کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے اور اسرائیل کو ہم ایک دہشت گرد ملک سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا تھا، مسلح افواج، پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 سائنسدان بھی شہید ہوئے تھے، اور اس حملے کا اب یہ جواب دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں، اور یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، یہ تل ابیب کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ دھوئیں کے بادل آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سائرن کی آوازیں سنی گئیں، سائرن بجائے گئے وہاں پر، اور اب یہ جوابی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایرانی میڈیا نے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقریم اور پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی کے شہید ہونے کی تصدیق بھی کی تھی۔ آپ یہ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، میزائل جو داغے گئے ہیں اس وقت فضا میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ مختلف مقامات سے بھی یہ مناظر دیکھ رہے تھے، یہ تل ابیب کے خصوصی مناظر ہیں جو آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یہ ان میزائلز کے بعد کی صورتحال ہے، جس وقت دھوئیں کے اٹھتے بادل دیکھے جا سکتے ہیں، دھواں دیکھا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پر، اور اس سے پہلے کچھ پروازیں جو ہے اسرائیل سے اڑتی ہوئی ہم نے دیکھی کہ وہاں سے اڑی، پھر یہ بھی خبریں سامنے۔ یہ مناظر، یہ بڑے اہم مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کے مناظر ہیں جس وقت میزائل داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ یہ جوابی حملے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی جانب سے جوابی حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصی طور پر، یہ جوابی کارروائی کی گئی ہے ایران کی جانب سے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کچھ ایسے ہی جو مناظر ہیں اس سے کچھ عرصہ قبل بھی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھے گئے تھے، جس وقت پاک بھارت کشیدگی چل رہی تھی اور مختلف جو واقعات تھے اس حوالے سے جب ڈرونز کی فوٹیجز آتی تھیں۔ اب یہ میزائلز کی فوٹیجز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، یہ مناظر ہیں جو میزائل داغے گئے ہیں اور جوابی کارروائی کی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا تھا، اور اب ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تل ابیب کے مناظر ہیں جو اس وقت آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر۔ اس سے پہلے سائرن بھی بجائے گئے تھے، خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور اپنے جو شہری ہیں ان کو وہاں پر آگاہ کیا گیا تھا کہ ہنگامی صورتحال ہے اور ایک طرح کی ایمرجنسی جو ہے اس کی صورتحال ہے۔ فضائی جو پروازیں تھیں وہ مکمل طور پر اگر ہم دیکھیں تو ایئر سپیس کو بند کر دیا گیا تھا، ایران کے اوپر سے کوئی طیارہ، کمرشل طیارہ نہیں اڑ رہا تھا، اور اب یہ صورتحال ہے کہ ایران نے تل ابیب پہ جو ہے یہ میزائل داغے ہیں، اسرائیل پر میزائل داغے ہیں، اور ان میزائل کے بعد دھواں دیکھا جا سکتا ہے۔ تل ابیب پر سائرن کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، وہاں پر سائرن بجائے گئے ہیں جو کہ ہنگامی صورتحال کو باقاعدہ طور پر واضح کر رہے ہیں۔ اسرائیلی شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت بنکرز میں جا چکی ہے، اور ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کی گئی ہے، اور 100 سے زائد بتائے جا رہے ہیں کہ ایران نے میزائل
داغے ہیں۔ اسرائیل نے اس سے پہلے ایران پر فضائی حملہ کیا تھا جس میں خاصا نقصان ہوا ایران کا، اور ایرانی میڈیا نے اس بات کی تصدیق بھی کی۔ مسلح افواج، پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت متعدد کمانڈرز اور 6 سائنسدان شہید بھی ہوئے۔ اور اب یہ وہ جوابی حملہ ہے جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے اسرائیل پر، اور یہ تل ابیب کے مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ بنکرز میں بتایا جا رہا ہے کہ شہریوں کی بڑی تعداد اس وقت جا چکی ہے اسرائیل میں، اور یہ وہ میزائلز ہیں جو داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ ڈیفنس سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی بھی میزائل، کوئی بھی ڈرون ایران کی جانب سے بھیجا جاتا ہے اسرائیل میں تو اس کو ایزیلی انٹرسیپٹ کر لیا جائے گا۔ اب کی جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ایسی ہے کہ یہ میزائلز نظر آ رہے ہیں، اور میزائلز کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ دھوئیں کے جو بادل ہیں، جو اٹھتا دھواں ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے انٹرسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے جیسے ہی تفصیلات آئیں گی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح رہے، اس سے پہلے صبح یہ خبر بھی آئی تھی کہ ایران نے 100 سے زائد ڈرون جو ہیں وہ بھیجے ہیں اور ایک جوابی کارروائی کی ہے، جس کے اوپر ایران کا جو موقف تھا وہ یہ آیا تھا کہ ایسی کوئی کارروائی ہماری جانب سے نہیں کی گئی ہے، باقاعدہ طور پر جب ہم کارروائی کریں گے تو اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ اور اب یہ باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی ہے، 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لیے یہ بہت ہی اہم صورتحال ہے اور حساس یہ ایک معاملہ ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری چیزوں کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، خاص طور پہ ہم نے تیل کی قیمتوں پر دیکھا کہ تیل کی قیمتیں وہ 10% تک ان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، $76 فی بیرل تک جا چکی ہیں قیمتیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک عرصے تک $65 فی بیرل تک یہ قیمتیں مستحکم رہی تھی، لیکن اچانک اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ایران نے بھی باقاعدہ طور پر اسرائیل پر 100 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ یہ ایسا حملہ ہے جس کے حوالے سے اسرائیل توقع کر رہا تھا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اسرائیل میں موجود نہیں ہیں، ان کو کسی محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے طیارے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ان کا طیارہ جس وقت حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد وہاں سے اڑتا ہوا دکھائی دیا، اور یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو مناظر ہیں یہ مناظر ایران کے حملے کے ہیں، جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کے خلاف۔ 100 سے زائد بیلسٹک میزائل بتائے جا رہے ہیں جو فائر کیے گئے ہیں، جو داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اور رائٹرز کی اگر ہم بات کریں تو رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے وسطی اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈسٹنس کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی کہ 2000 کلومیٹر سے زائد کا یہ فاصلہ ہے، اور کیا ایران سکت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے، ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں جو باقاعدہ طور پر اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اسرائیل کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہ ایران کے اندر کام کر رہا تھا، ہم نے کچھ ایسی بیسز بنا لی تھی جہاں سے ہم نے ڈرون اڑائے اور ایران پر حملہ کیا ہے۔ تو پھر یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ اتنا بڑا ڈسٹنس ہے، ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے، اندر جارڈن بھی ہے اور دیگر جو ہے وہ ممالک بھی ہیں۔